جس روز اسے دیکھ لیں گے تو انہیں اس طرح محسوس ہوگا، ایسا لگے گا کہ دن کا آخری حصہ اول ہی دنیا میں رہ گیا۔ حدیث جبریل میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم دوزخ ہو کر بیٹھ گئے، آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے تعلق سے بتایا، اسلام کا مقصد کو بتایا، پھر کہا قال صدقت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو سچ ہی فرمایا ہے۔ فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے تعلق سے معلوم نہیں ہے، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کا مقصد کو بتایا، ایمان کا مفہوم سمجھایا، پھر کہا قال صدقت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ ہی فرمایا ہے۔ فاخبرنی عن الاحسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے تعلق سے بتائیے۔ آخر کا احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دلیل کے ساتھ واضح کر کے ایمان کا مقصد کو بتایا، اسلام کا مقصد کو بتایا، پھر احسان کے تعلق سے پوچھے، احسان کے تعلق سے بھی بتا دیا، پھر کہا قال صدقت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو سچ ہی فرمایا ہے۔ فاخبرنی عن القیامہ، مجھے قیامت کے تعلق سے بتائیے، مجھے قیامت کے تعلق سے معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں آپ نے مجھے ایمان کے تعلق سے پوچھے، آپ نے مجھے اسلام کے تعلق سے پوچھے، آپ نے مجھے احسان کے تعلق سے پوچھے، لیکن میں نے آپ کو تمام چیزوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ میں نے آپ کو واضح کر دیا ہوں، لیکن آپ جو سوال کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے تعلق سے بتائیے، تو سن لو مجھے قیامت کے تعلق سے معلوم نہیں ہے۔ میں مسئول عنہا بعالم من السائل، جس کے تعلق سے آپ سوال کرتے ہیں وہ سوال کرنے والا سے زیادہ نہیں جانتے ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو قیامت کے تعلق سے مجھے نہیں بتائے ہیں، کم سے کم ہمیں ان کی نشانیوں کو تو بات بتائیے، آخر کار ان کی نشانیاں ہے تو کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ يَعْشَوْا يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، ایک کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے جسم والے، فقرا اور بکریوں کو چراوا ہے، تعمیر میں ایک دوسروں کی سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دو بڑی جماعتیں باہم قتال کریں گی، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ دو بڑی جماعتوں سے مراد حضرت علی اور دوسری میں حضرت معاویہ ہیں، دونوں میں بہت جنگ ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، دیس میں قریب دجال آئیں گے اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ زلزلے بہت زیادہ آئیں گے، وقت متقارب ہو جائے گا۔ تقارب سے مراد وہ ہے جس بگاڑ کو، جس برائی کو، جس خرابی کو پھیلنے میں پہلے 1 سال لگتا تھا، وہ برائی، وہ بگاڑ 1 ماہ میں پھیل جائے گی۔ جس بگاڑ کو پھیلنے میں پہلے 1 ماہ لگتا تھا، قیامت کے قریب وہ برائی، وہ بگاڑ چند گھڑیوں میں پھیل جائے گی، چند منٹوں میں پھیل جائے گی۔ اور آج میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب چینلوں کے ذریعے ہمیں دنیا کی بل بل کی خبریں معلوم ہو جاتی ہیں۔ ہندوستان کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، اس موبائل کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پل پل کی خبریں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال ہو جائے گا، بہت زیادہ مال ہو جائے گا، لوگ فقیر کو ڈھونڈیں گے، غریب کو ڈھونڈیں گے، مسکین کو ڈھونڈیں گے کہ ہم کو غریب مل جائے، ہم مال دے دیں گے، صدقہ دے دیں گے، دان کر دیں گے، زکات دے دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غریب کو ڈھونڈیں گے، اے غریب لے لو، یہ مال ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ لے لو، یہ رکھ لو، تمہارے کام آئے گی۔ لیکن فقیر بھی نہیں لے گا، غریب بھی نہیں لے گا، کوئی فقیر نہیں ہوں گے، کوئی غریب نہیں ہوں گے، سب امیر کا امیر ہو جائیں گے، سب دولت مند ہو جائیں گے۔
یہاں تک کہ مسجد کے امام کے پاس جائیں گے، لے لو یہ سونا یہ چاندی ہے، لیکن مولوی وہ امام کے مسجد بھی نہیں لیں گے، کیونکہ کوئی غریب نہیں ہوں گے، کوئی اٹھانے والا سونا پڑا ہوا ہوگا، چاندی پڑی ہوئی ہوگی، لیکن سرزمین کے اوپر گری ہوئی ہوگی، لیکن اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تب قیامت آ جائے گی میرے پیارے ساتھیوں، اور قتل عام ہو جائے گا، عصر حاضر میں موجود ہے۔ افغانستان فلسطین پر نظر ڈالیے، زندہ مثالیں ہیں، نوجوان لڑکیوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، زندہ زندہ انسان کو، بچہ کو کاٹا جا رہا ہے، قتل عام ہو جائے گا۔ آج قتل عام ہے، موجود ہے، اور جب ایک دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب ایسا ہوگا دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ایمان نہیں رکھتا تھا، ان کی ایمان لانے میں کوئی بہتری نہیں ہے، کوئی اس نے نیک عمل نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت ضرور و ضرور قائم ہوگی، اعلیٰ و فانا قائم ہوگی، ان کی سختی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ دو آدمی کپڑا کھول چکے ہوں گے، لیکن اس کو خرید و فروخت نہیں کر پائیں گے۔ ایک انسان پانی کو اٹھا چکا ہوگا، منہ میں ڈال چکا ہوگا، لیکن حلق میں آ کر اٹک چکا ہوگا، وہ انسان اس کو اندر نہیں لے جا پائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت زید بن لبید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم چلا جائے گا، بلکہ علماء کی علم کو قتل کر کے چھین لے گا۔ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو، ان پڑھوں کو مفتی کا عزام کا درجہ دے دیں گے، اس کو بہت بڑے علماء دین ماننے لگیں گے۔ جب ان جاہلوں سے، ان ان پڑھوں سے کوئی سوال کیا جائے گا، کوئی بھی کسی بھی مسائل کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو وہ جاہل، وہ ان پڑھ بغیر سوچے سمجھے وہ مسائل کو حل کر دے گا۔ ان کے بارے میں، دین کے بارے میں ہو، اسلام کے بارے میں ہو، ایمان کے بارے میں ہو، چاہے کسی کے بارے میں کسی کی تعلق سے ہو، جب اسے سوال کیا جائے گا تو بغیر علم کو فتوے دے دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت زید بن لبید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم چلا جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، علم کیسے چلا جائے گا جبکہ ہم خود قرآن کو پڑھتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا؟ اے اللہ کے رسول، علم کیسا چلا جائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے زید، میں تو مدینہ میں تم کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتا تھا، تصور کرتا تھا۔ اے زید بن لبید، کیا یہود النصارہ تورات کو نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا یہود النصارہ انجیل کو نہیں پڑھتے؟ ارے تورات کو پڑھنے کے باوجود، انجیل کو پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبعث کل عبد علی اعماله، کہ ہر انسان کو اپنے نام اعمال پر اٹھایا جائے گا، علی ما مات علیہ، جس پر اس کی موت آئی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم وفي اللفظ البخاري على اعمال